آپ کو نیچا نہیں کہتا۔ بالخصوص سادات بھائی ناصر نے اپنے آپ کو آپ کا کمی کہا ہے۔ آپ سب دعائیں میں بھائی ناصر کو یاد رکھیں، مولا ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے اور ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ آج کی مناسبت سے جب ابو جہل سرما پہنانے کے لیے مولا کے پاس آیا نا تو اسے ایک تھپڑ سا محسوس ہوا۔ اپنا کوئی اپنے کی تعریف کرے نا تو اتنا میں نے نہیں رکھتا، جب پرایا کرے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ جب اسے تھپڑ لگا نا تو اپنے گھر گیا اور اپنے دوستوں کو کہنے لگا، ہے طاقت حمدان محمد کا کرشمہ، ہے طاقت حمدان محمد کا کرشمہ، یہ کفر کے آئین کو پامال کرے گا۔ 2 دن کے علی نے میرا منہ پھیر دیا ہے، یہ طفل جمع ہوگا تو کیا کام کرے گا۔ اور اس کے بعد جب اصغر آیا نا تو امام نے ایسی تقسیم کی کہ وہ برابر تقسیم ہوا۔ تو سرور کائنات نے اپنے بھائی کو اٹھایا، بوسہ لیا اور بھائی کی جانب بول کر میرے سرکار فرماتے ہیں، تاریخ میں دیکھے گا جو اصغر کے یہ ٹکڑے، تاریخ میں دیکھے گا جو اصغر کے یہ ٹکڑے، اور ہر دور کا عادل تیری تعظیم کرے گا، اور کچھ بوجھ ہمارا بھی تو ہلکا ہوا حیدر، اب دوزخ و جنت تو ہی تقسیم کرے گا۔ معزز سامعین، ارباب دانش، ارباب ذی وقار، جس شخصیت کو میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں شاید ہی آپ میں کوئی ان کو نہ جانتا ہو۔ ملک پاکستان کی شیعت کا ہر بچہ ان کی شخصیت سے واقف ہے۔ بہت ہی بلند پایہ ہستی، پوری دنیا میں دورے کر چکے ہیں اور مجالس پڑھ چکے ہیں، اور کارپی والوں کی، بالخصوص اٹلی والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا اس مومن کے لیے جنہوں نے کاوش کی، ہم پہ مہربانی کی اور ان کو یہاں لے کر آئے۔ مالک ان کو برکات دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت کلام دینا چاہ رہا ہوں جناب وکیل آل محمد، سفیر آل محمد، مؤذن ولایت امیر المومنین، خطیب آل محمد، پروفیسر ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب آف کراچی سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بلندتر صلوات۔ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء بلندتر صلوات۔ برائے اشمودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ نگر میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیے باوجہ بلا۔ اٹلی میں جشن مولا علی جوش و خروش کے ساتھ آپ منا رہے ہیں۔ یہ جشن آپ کو مبارک ہو۔ ظہور نور علی کعبے میں ایک ایسا خوبصورت تاریخ کا منظر ہے جسے انبیاء کی تاریخ نے اور عرب کی تاریخ نے محفوظ بھی کر لیا اور یادگار بھی بنا دیا۔ ہمارا یہاں پہنچنا اور ایک خواب سا لگتا ہے کہ اتنی دور ہم آپ کے پاس ہیں اور کوئی فرق نہیں لگتا کہ ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان کے کسی شہر میں جشن ہو رہا ہے۔ آپ کی محبت علی اسی طرح شباب پر ہے کہ جیسے مومنین کے بڑے مجمع میں لاہور یا ملتان یا کراچی میں جشن منائے جاتے ہیں۔ یہ ذکر 1400 سال سے اسی طرح ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ بولنے والے علی پہ بولتے رہے، شعر کہتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، لیکن ذکر علی ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے کنارے ملے نہ گہرائی پتہ چلے۔ دیکھیے، فضیلت علی پڑھنا سنانا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے مقابلے میں علی کو بڑھا رہے ہیں یا ہم مبالغہ کر رہے ہیں، بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم علم کی ایک ایسی کمتر منزل پر ہیں کہ جہاں علی جیسی ذات کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہم ہر رخ سے علی کو دیکھتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں تسلی ہو، ہم کچھ سمجھ سکیں۔ نہ اس میں مبالغہ ہے، نہ کسی سے بڑھایا جا رہا ہے، نہ کسی کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ آپس میں بیٹھ کر ہم تلاش ذات علی کرتے ہیں کہ کیا ہم اس نور کو تلاش بھی کر سکے یا نہیں۔ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور فضل سے
فضیلت کا لفظ بنا ہے، اور یہ لفظ اللہ نے آسمان سے اتارا صرف ذکر علی کے لیے۔ بسم اللہ، فضیلت، فضائل، اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ فضیلت کیا ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں ہر وقت فضیلت کی بات کرتے ہیں اپنی نجی زندگی میں۔ ہر چیز کو، ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو کچھ جانوروں سے افضل ہیں، کچھ پرندے ہیں جو کچھ پرندوں سے افضل ہیں، کچھ پھول ہیں جو کچھ پھولوں سے افضل ہیں، کچھ پھل ہیں کچھ پھلوں سے افضل ہیں، کچھ درخت ہیں کچھ درختوں سے افضل ہیں، کچھ اناج ہیں کچھ اناجوں سے افضل ہیں، کچھ انسان ہیں کچھ انسانوں سے افضل ہیں، کچھ انبیاء ہیں کچھ انبیاء سے افضل ہیں، کچھ فرشتے ہیں کچھ فرشتوں سے افضل ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اللہ افضل ہے۔ اور اللہ جسے یہ فضیلت دے دے کہ وہ انبیاء سے بھی افضل ہو، فرشتوں سے بھی افضل ہو، تو یہ ہماری آپ کی عطا کی ہوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتوں میں ہم علی کو دیکھتے ہیں، حدیثوں میں علی کو دیکھتے ہیں، تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، فلسفے میں دیکھتے ہیں، علم کلام میں دیکھتے ہیں، تصوف میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک تلاش ہے کہ ہم نے علی کو کتنا سمجھا، ہم کتنا سمجھ سکے۔ اور جہاں پر مکمل ایک ذات ہو، مکمل ایک ذات ہو، تو اس کے لیے کتنی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس ذات کو سمجھیں، اس کی شخصیت میں کیا کچھ ہے، اور قرآن نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا کہا۔ فضیلت علی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے اور ہمارے علم میں اضافہ بھی ہے۔ تو یہ ارشاد پیغمبر کے مطابق ہم اپنی محفلوں کو ذکر علی سے سجاتے ہیں۔ علم کی منزلیں ہیں، علم بڑھتا رہتا ہے، علم گھٹتا نہیں، علم کی پیمائش نہیں ہوتی، دنیا کی ہر چیز ناپی جاتی ہے اونچائی سے، لمبائی سے، چوڑائی سے۔ علم نہ لمبائی میں ہے، نہ چوڑائی میں ہے، نہ اونچائی میں ہے، اس لیے اس کا کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا کہ انچی ٹیپ سے ناپ لیا، یا جس طرح دودھ کے لیے پیمانہ برتن ہوتا ہے کہ اس کو ناپ لیا۔ کچھ چیزیں ترازو میں تول کے پتہ لگائی جاتی ہیں، ہیرے کا ترازو اور ہے، گیہوں کا ترازو، گندم کا ترازو اور ہے، سبزی کا ترازو اور ہے۔ تو علم کا کوئی ترازو نہیں ہے کہ آپ نے علم کو ناپ لیا۔ تو علم جو ہے اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ علم حاضر و ناظر ہے، یہی اس کی پیمائش ہے، یہی اس کا پیمانہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ علم کا پتہ لگانا کتنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا میں علی کو بھیجا تاکہ علم کی پیمائش ہو سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان علم حاصل کرتا ہے اپنے علوم میں، اس کا سفر علم کی طرف ہوتا ہے، اور چونکہ علی خود علم ہے اس لیے اس کا رخ اس طرف مڑ جاتا ہے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، یا
عالم اسلام کے کسی مشرب یا فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر علم کی تلاش میں ہے تو علم اس کو علی تک پہنچا دے گا، اور جب وہ پہنچ جائے گا تو ایک صحیح راستے کا وہ تعین کر لے گا کہ ہم علم کیسے حاصل کریں، علم سے ہم کیسے محبت کریں۔ علی اور علم آپس میں جدا نہیں ہیں۔ آپ کبھی کاغذ پر تعلیم کا لفظ لکھیے، تے عین لام یہ میم، ادھر تے ہے اور ادھر میم ہے، اس کے بیچ میں علی ہے۔ تعلیم کا دل جو ہے وہ علی ہے، اگر علی نہیں ہے تو تعلیم کیسی؟ علم نہیں آئے گا، علی کے بغیر علم نہیں آئے گا۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ علم کا نعرہ بھی لگائیں اور نام پیش کریں جاہلوں کے، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ علم پر جتنے بھی اقوال پیغمبر نے کہے، جتنے قول کہے، اس میں علی کے بغیر قول پیغمبر نہیں ملے گا۔ یعنی پیغمبر علم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ذات علی سے۔ تو اب آپ سوچئے کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد اپنے شعبے میں، اپنے سبجیکٹ میں کسی منزل پر پہنچے۔ جتنے بھی بادشاہ گزرے انہوں نے علم کے انبار لگا دیے اور وہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم علم پسند ہیں۔ عباسیوں نے، عباسی خلفاء نے بڑے دعوے کیے کہ ہم علم پسند ہیں، تو علم پسندی کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ بغداد میں انہوں نے جب نیا دارالحکومت بنایا تو ایک بہت بڑا کتب خانہ بنایا، اور اس میں کئی لاکھ کتابیں، اس زمانے میں چھپتی تو تھی نہیں، پریس تو تھا نہیں، قلمی نسخے ہوتے تھے، کئی لاکھ کتابیں انہوں نے اس کتب خانے میں جمع کی۔ ان لاکھوں کتابوں کو سیٹ کر کے رکھنا، ان کی فہرست بنانا، ان کا نام لکھنا اور یہ پتہ لگانا کہ اس کتاب میں کیا ہے، اس کے لیے عباسیوں کو ایک آدمی کی تلاش تھی کہ اس کتب خانے کو کون دیکھے، اس کا محتمم کون ہو، اس کی انتظامیہ میں منتظم کس کو رکھا جائے۔ تو عباسیوں کے دور میں دو فرقے وجود رکھتے تھے، ایک فرقے کا نام اشاعرہ تھا اور ایک کا معتزلہ تھا۔ پہلے شیعہ سنی نام مشہور نہیں تھے، شیعہ لفظ ایک ایسا تھا کہ جو حدیثوں میں ضرور تھا، لیکن عباسی دور میں فرقے جو مشہور تھے عرب میں، عراق میں، ایران میں، وہ اشاعرہ اور معتزلہ تھے۔ معتزلہ جو تھے ان کا جھکاؤ مولا علی کی طرف تھا، اس لیے کہ وہ علم پسند لوگ تھے، تو جو علم پسند ہوگا اس کی نظر میں مولا علی کی شخصیت ہر وقت رہے گی۔ تو عباسی بادشاہوں کو ایک عالم ایسا ملا جو معتزلہ فرقے کا تھا، اور اس کو انہوں نے کتب خانے میں ملازم رکھ لیا۔ اس کا نام تھا عبد الحمید معتزلی، ابن ابی الحدید معتزلی۔ اس نے کتب خانے کو دیکھنا شروع کیا اور ایک ایک کتاب کو اس نے دیکھا کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ اس نے برسوں میں وہ کتابیں پڑھ ڈالی، پتہ لگایا کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ تو اسے ایک بات پتہ چلی کہ جو کتاب میں اٹھاتا ہوں اس کتاب میں ایک شخصیت ملتی ہے بار بار،
اس کا نام علی ہے۔ اس کے بعد اسے بعض ایسی کتابیں بھی اس میں ملی جس میں مولا علی کے خطبات تھے، اقوال تھے، خطوط تھے۔ اس نے طے کیا کہ میں ان تمام چیزوں کو جمع کروں اور ایک جگہ کر دوں۔ اس نے تمام خطبے، تمام مولا کے خطوط، مولا کے اقوال سب ایک جگہ کر دیے۔ یہ سمجھیے کہ نہج البلاغہ ترتیب پا رہی، کتاب نہج البلاغہ ترتیب پا رہی۔ 23 جلدوں میں اس نے جمع کر کے اس کی شرح لکھی، مولا کے ایک ایک لفظ کی اس نے تشریح کی۔ یہ کام اس کا 23 جلدوں میں تیار ہوا۔ جب وہ کام کر چکا تو اسے فکر ہوئی کہ اب میں اس کتاب کا پیش لفظ لکھوں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو سوچیے کہ 23 جلدوں کا پیش لفظ لکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اب یہ اس کی ذہانت تھی، اس لیے کہ کئی جلدوں میں اگر کتاب ہوتی ہے تو جن لوگوں نے اگر 10 جلدوں میں بھی یا 14 جلدوں میں بھی تفسیر قرآن لکھی ہے تو آپ اٹھا کر کتاب دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیش لفظ جو ہے وہ ایک پوری جلد پیش لفظ ہے، بتانے کے لیے کہ ان 14 جلدوں میں کیا ہے۔ تو اس کے معنی سمیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ پیش لفظ تو پوری کتاب کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اس نے طے کیا کہ ہم ایک جلد کا پیش لفظ نہیں لکھیں گے کہ 100-200 صفحے پیش لفظ۔ اس نے 2.5 صفحے اس نے پیش لفظ کے لکھے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ 23 جلدوں کا پیش لفظ 2.5 صفحے میں مولا علی پہ لکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس نے لکھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے شروع کیا اپنی کتاب کو سمجھانے کے لیے کہ علی کیا ہے۔ تو اس نے پہلا جملہ، دیکھیے اس کا ایک ایک جملہ جو ہوگا وہ بہت قیمتی ہوگا، بہت ہی قیمتی ہوگا۔ اس نے یہاں سے بات شروع کی کہ علی دنیا میں وہ ذات ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ دشمنی کی گئی، اور دشمنوں نے یہ چاہا کہ علی کے فضائل چھپا دیں، علی کے فضائل چھپا دیں، لیکن وہ علی کے فضائل چھپا نہ سکے۔ اس لیے بھئی بہت قیمتی جملہ ہے۔ اب آپ کا تو امتحان ہے، تقریر تو شروع ہو چکی ہے، میں تمہید کر چکا، تقریر آگے بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ جشن ہے، اس لیے خوشی کا ہی اظہار ہر جملے سے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ آفتاب کو، سورج کو ہتھیلی سے نہیں چھپا سکتے، سورج کو ہتھیلی سے نہیں چھپا سکتے۔ تو دشمنوں کی ساری کوششیں ایک ہتھیلی کے برابر تھیں، علی ذات آفتاب تھے، ایک روشن سورج تھے۔ اب اگلا جملہ اس کا دیکھیے، سارے جملے اس کے حیرت انگیز ہیں۔ دوسرا جملہ اس نے لکھا، ارے بھائی اگر دشمن چھپاتا ہے ہنر تو ہر ایک کے دوست تو ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا علی وہ ذات ہیں کہ دشمنوں نے علی کے فضائل دشمنی میں چھپائے، دوستوں نے جان کے خوف سے سنائے۔
اور پھر بھی اتنے رہ گئے کہ لوگ سن کر جل رہے ہیں۔ دوستوں نے بھی چھپائے، دشمنوں نے بھی چھپائے، پھر بھی اتنے رہ گئے کہ آج لوگ سن کے کہتے ہیں یہ کیا بھائی، حد سے بڑھا دیا۔ اگر سب رہ جاتے، اگر سارے فضائل رہ جاتے، دشمن بھی سناتے اور دوست بھی سناتے، تو آج تو کتنی موتیں ہو رہی ہوتی فضائل علی۔ اب اس نے اگلا جملہ لکھا، اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے معنی بلند ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، علی کے معنی بلند نہیں ہیں، بلکہ علی کے معنی یہ ہیں دنیا میں کہیں بھی بلندی ہو، کہیں بھی بلندی ہو، وہ بلندی آ کے علی کے قدموں میں گر جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ تو صبح 6 بجے ڈنمارک جانا ہے جہاز سے، تو رات کو میرے پاس پوری ہے اور میں آرام سے پوری رات اسی طرح آپ سے باتیں کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ رت جگہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ مولا کے لیے قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سحرن، سواد چھوٹی ہے، رے الف، اس پہ 2 زبر لگیں، سحرن، یہ علی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بہت سے معنی ہیں عربی میں۔ صحرا، اسی سے بنا ہے صحرا، صحرا کے معنی ہے دامادی۔ دوسرے معنی لغت میں لکھے ہیں، صحرا کے معنی رت جگہ، تو علی رت جگہ بھی ہیں، علی صحرا بھی ہیں، اور علی نبی کے داماد بھی۔ یہ سب جشن کی چیزیں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں صحرا جو ہے وہ ہندوؤں سے آ گیا مسلمانوں میں، نہیں، صحرا قرآن سے آیا ہے مسلمان۔ صحرے کا لفظ جو ہے وہ علی کی وجہ سے ایجاد ہوا۔ صحرا تو چہرے پہ باندھتے ہیں، ماتھے پہ باندھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر چیز کا صحرا علی کے سر باندھ دیا۔ شب ہجرت کا صحرا علی کے سر، فتح بدر کا صحرا علی کے سر، فتح احد کا صحرا علی کے سر، فتح خندق کا صحرا علی کے سر، فتح خیبر کا صحرا علی کے سر، فتح حنین کا صحرا علی کے سر، اور جناب سیدہ شادی کا صحرا علی کے سر، اور غدیر خم کا ولایت کا صحرا علی کے سر۔ تو سارے صحرے تو علی کے بن گئے، اس لیے علی کے لیے صحرے کا لفظ استعمال ہوا۔ رت جگہ یہ ہے کہ شادی کی رات کو کہ کل دولہا بنے گا اور دلہن بھی آ کے لائی جائے گی، دوست رات بھر جاگتے ہیں تاکہ خوشی کا اظہار کریں، گیت گائے جائیں، تو رات بھر جاگ کر، یعنی خوشی کی رات نیند نہیں آتی، خوشی کی رات نیند نہیں آتی۔ اچھا، خوشیاں دیکھیے آل محمد کے گھر میں کم ہیں، تھوڑی ہیں، غم کا لمحہ زیادہ ہے، تو کبھی کبھی یہ خوشی آتی ہے۔ اور معصوم کی حدیث یہ کہ مومن وہی ہے، شیعہ وہی ہے جو ہمارے غم میں غم منائے اور خوشی میں خوشی، اور اس پہ آپ اس معیار پر ظاہر ہے کہ پورے اترتے ہیں۔ اب ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ جتنے علم کے سلسلے ہیں دنیا میں، سب کا اختتام علی پہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تفسیر قرآن سبھی مفسر ہیں، لیکن سب نے قرآن لیا کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے۔
عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ علی کے شاگرد. علی پہ علم قرآن ختم ہو گیا. حدیث جتنے بھی محدثین ہیں سب علی سے حدیث لے رہے ہیں. علم کلام جتنے متکلم ہیں علم کلام کے ماہر وہ علی سے علم لے رہے ہیں. تاریخ کا، ادب کا، جتنے بھی علوم رائج ہوئے سب کا آغاز علی سے ہوتا ہے، چاہے وہ تصوف ہو یا وہ مسلمانوں کی خلافت ہو یا وہ شیعوں کی ولایت ہو یا امامت ہو. ہر چیز کا اختتام ذات علی پر جا کر ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ فرقے بھی جتنے ہیں اسلام میں ان کے جو بانی ہیں ان کا سلسلہ بھی جا کے علی پہ ختم ہو جاتا ہے. مثال میں وہ کہتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ نے حنفی سنی بنائے تو اب ابو حنیفہ جو ہیں امام صادق کے شاگرد ہیں. امام صادق جو ہیں امام محمد باقر کے بیٹے ہیں اور وہ جو ہیں زین العابدین کے بیٹے ہیں اور وہ جو ہیں حسین کے بیٹے ہیں اور حسین جو علی کے بیٹے ہیں. تو اس فرقے کا اختتام بھی علی پہ ہو گیا. اسی طرح وہ تصوف کا بتاتا ہے کہ جتنے صوفی ہیں وہ سب ولایت علی سے لے رہے ہیں. تو یہاں تک وہ کہتا ہے کہ علم کی اس منزل پر مولا تھے کہ جہاں اس دور کے لوگ مولا علی کے علم سے تھراتے تھے. اور وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ ثانی نے اپنے دور میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر مسجد میں ابو الحسن موجود ہوں تو خبردار کوئی فتویٰ نہ دے ورنہ وہ ذلیل ہو جائے گا. اس کے بعد وہ لکھتا ہے اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ ثانی نے 72 مرتبہ یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ خلیفہ ثانی علم کے 0 پاور کا بل بھی نہیں رکھتے. بہتر بار جو علم کی منزل پر کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، مجھ کو نہیں پتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ 72 کا لفظ صرف تاریخ نے لکھ دیا. اگر میں آپ کو سنانا شروع کروں کہ 72 وہ مقام کون سے ہیں جس میں جا کے علی سے پوچھا تو پورا عشرہ ہو جائے. اگر میں 10 مقام بھی ایک تقریر میں بیان کروں تو تقریباً 30 تقریریں ہو جائیں. تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو تاریخ نے محفوظ نہ کی ہو کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہم کیا کریں. اچھا ہوتا یہ تھا دیکھیے کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا مشکل ترین تو دربار جہاں لگتا تھا سارے معززین وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو روزانہ صبح سویرے جا کے دربار میں سلمان فارسی بھی بیٹھ جاتے دیکھتے رہتے تھے دربار کی کارروائی. اس میں تو دیکھیے کوئی اعتراض کی بات ہے نہیں. اسمبلی ہو رہی ہے، اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، گیلری میں سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ حکومت سے متفق بھی ہیں اور حکومت کے ارکان میں شامل ہیں. وہ تو کارروائی دیکھنے آئے ہیں اس لیے کہ عوام تو وہاں جا نہیں سکتے تو وہ تاکہ بیان کریں باہر کے اندر ہوا کیا، کتنے جھگڑے ہوئے، کتنے فساد ہوئے، کس مسئلے پر کیا بحث تھی، کس نے کیا مخالفت کی. تو سلمان بھی بیٹھتے تھے. وہیں مسئلہ آتا تھا، دربار میں ہی مسئلہ آتا تھا. اور مسئلہ آتا تھا تو حاکم عاجز ہوتا تھا. جب عاجز ہوتا تھا تو سوال کرنے والا مایوس ہوتا تھا. جب وہ مایوس ہوتا تھا تو سلمان اسے بلاتے تھے، کہتے تھے چلو آؤ ہم تمہارا فیصلہ کرواتے ہیں. اب علی گھر پر ہیں یا مسجد نبوی میں ہیں یا باغ میں پانی دے رہے ہیں یا درخت بو رہے ہیں، بیج لگا رہے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں،
سائل آیا ہے اور علی نے جواب دیا ہے۔ یہ نہیں کہ علی اپنے کام کو روک دیں پھر بیٹھ کے سمجھائیں اور بات کریں، جس کام میں مصروف ہیں اسی مصروفیت کے عالم میں جواب دے دیا، بات سمجھا دی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ہیں اور بڑے بڑے واقعات بھی ہیں۔ بھئی ایک عجیب بات ہے کہ آپ سنتے ہیں اور آپ نے ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلے نہ سنیں، اور بھی میں اسی طرف آگے بڑھوں گا ابن ابی الحدید معتزلی کی طرف۔ درمیان میں یہ بات آ گئی کہ علی فیصلے کرتے کیسے تھے، علی دعوت فکر کیسے دیتے تھے؟ اچھا، کوئی گھنٹوں نہیں لگتے تھے، لمحوں میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو جب مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو ایک آدھ بار پوچھا بھی، یا علی آپ اتنی جلدی اس علمی مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، یہ کیسے کر دیتے ہیں؟ تو مولا نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہتھیلی ہے۔ کہا تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا یہ تو سامنے ہے۔ کہا کائنات علی کے سامنے ہے۔ مولا نے فرمایا کائنات علی کے سامنے۔ اور جب آپ مولا کا خطبہ پڑھیں جو کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، تو بات آ گئی درمیان میں، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ علی اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب یہ تمہاری کائنات اس طرح تہہ کی ہوئی رکھی تھی جیسے دھوبی کپڑے دھو کے سکھا کے تہہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کائنات میرے سامنے کھلی، زمین و آسمان شگافتہ ہوئے، اوپر کے جھاگ سے آسمان بنے اور پانی ہی پانی تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پانی چونکہ اتنے اضطراب میں تھا، غرور میں تھا کہ اپنے آپے میں نہیں تھا، تو زمین ایک دم پانی کے اندر سے اس طرح نمودار ہوئی جیسے کوئی کوہنی ٹیک کر اپنی کوہنی پہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے زمین کو ابھرتے دیکھا۔ تو کائنات بنا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، جب بن رہی ہے اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں ہم نے کہا کہ ظہور علی تو موجود تھے، کائنات میں ظہور ہوا ہے، پیدا نہیں ہوئے۔ پیدا وہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں خلق کیا جائے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھا دوں کہ دیکھیے چاہدہ معصومین کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، نہ یہاں نہ وہاں، نہ وہاں نہ یہاں، خلق نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تو خود ہی مولا سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی اللہ کب سے ہے؟ تو آپ نے کہا کب نہیں تھا جو میں بتاؤں کہ کب سے ہے؟ تو بالکل اسی طرح جیسے اللہ جب سے ہے تب سے انوار چاہدہ معصومین، یہ خلق نہیں ہوا۔ اچھا یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ فرانس کا ایک بہت بڑا مدبر تھا، فلسفی تھا، دانشور تھا، اس نے کتاب لکھی ہے نور کا سفر۔ تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ نور کا معاملہ کیا تھا۔ نور کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ جس کو حدیث قدسی میں کہا گیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت ہی اندھیرا تھا اور اس میں سے ایک ٹارچ جل گئی یا ایک موم بتی جل گئی اندھیرے میں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ دو نور تھے، ایک چاندی کے رنگ کا تھا اور ایک سونے کے رنگ کا تھا، ایک روپہلا تھا اور ایک سنہرا تھا۔ یہ دونوں نور جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے،
اور پہلے نور میں سنہرا نور کہیں پوشیدہ تھا، بس اللہ نے چاہا کہ اپنی چاندی میں سونے کو ظاہر کرے، تو جو سونا ظاہر کیا وہی چاہتا معصومین ہے جن سے زمانہ جو تھا وہ سنہرا ہو گیا، گولڈ ہو گئی، دنیا گولڈن ہو گئی۔ یہ ہے نور کا سفر۔ اس کی تشریح اس نے فرینچ اسکالر نے لکھی اپنی کتاب میں۔ تو یہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ تھے، اور جہاں پر بھی انہوں نے چاہا اپنے کو ظاہر کیا، بلے ان کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو چلا رہی ہے روبوٹ کی طرح۔ یہی منتظم تھے، یہی منتظم اعلیٰ تھے، یہی سب کچھ دیکھ رہے تھے، یہی کائنات کو سمجھ رہے تھے اور سمجھا رہے تھے۔ میں ایک امام زمانہ کا خطبے کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نور کا مسئلہ کیا ہے۔ اس خطبے کو ایران کے بہت بڑے آیت اللہ ابتہی نے نور کے سفر میں امام زمانہ کے خطبے دی، اس میں سے ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں۔ عالم کا بیان ہے، چونکہ دیکھیں آج کل یہ بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ شاید عالم جو ہیں وہ فضائل کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء نے سب لکھا ہے، یہاں کے علماء بخالت کر رہے ہیں، وہاں کے علماء کی بات نہیں سنا رہے ہیں، اس لیے یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ شاید امامے والے مولوی جو ہیں وہ فضائل علی چھپا رہے ہیں، یہاں والے چھپا رہے ہیں، وہ بتا نہیں رہے، اور نہ یا وہ کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں ایران اور عراق کے علماء کی، ہندوستان کے علماء کی، تو اگر وہ پڑھیں تو پھر عوام کو بھی سنائیں۔ تو اس میں آیت اللہ ابتہی لکھتے ہیں کہ امام زمانہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ کائنات خلق کرو، کائنات ہم نے خلق کی ہے، فرشتے ہم نے بنائے، جنت دوزخ طوبہ کوثر ہم نے بنایا۔ جب ہم نے فرشتوں کو خلق کیا تو اللہ نے ہم سے یہ کہا اب ان کو تعلیم دو۔ بھائی توجہ سے ایک جملہ امام زمانہ کا سنیے گا، اب ان فرشتوں کو تعلیم دو۔ ہم نے فرشتوں کو تعلیم دینا شروع کی تو برسوں صدیوں نوری سال فرشتے ہم ہی کو رب سمجھتے رہے۔ اپنا رب ہم کو ہی سمجھتے ہیں۔ جب ان کی ابتدائی تعلیم پوری ہو گئی، وہ کچے نہ رہے تعلیم میں، تب ہم نے بتایا کہ ہم تمہارے رب نہیں ہیں بلکہ ہمارا اور تمہارا بھی ایک رب ہے۔ جب پرائمری تعلیم ختم ہو گئی، یا رسول اللہ، توحید بتانے والے، سمجھانے والے اور علم توحید کے بانی یہ ہیں، بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اس لیے انہوں نے ناس کے ساتھ یہ کہا کہ اگر ہم کہہ دیں تو رب ہے، ہم کہہ دیں نہیں ہے تو نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں جو توحید کا ڈنکا ہے یہ آل محمد کی فتح ہے کہ وہ اپنی تعلیم عام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب دیکھیے گواہ توحید کے یہ ہیں، سمجھیے گا، توحید کے گواہ یہ ہیں، اگر آپ ان کی گواہی نہیں لیں گے تو اللہ ایک کہیں گے کیسے؟ تشہد کے معنی ہے گواہی،
گواہی میں صرف آپ ایک ہستی کو رکھیں گے تو دوسرا گواہ کہاں ہے؟ اچھا ایک میں دیکھیے بات کہہ دوں، ویڈیو بن رہا ہے اور کمپیوٹر پہ بھی آئے گا اور اس کی سیڑیاں بھی جائیں گی، تو میں آج جشن کے دن یہ اعلان کر رہا ہوں، ریکارڈ پر بات آ جائے کہ اٹلی کا مجمع یورپ کے ہر ملک کے مجمع سے جیت گیا۔